ناظم اعلیٰ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان حمزہ محمد صدیقی اسلام آباد میں پری بجٹ پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ تمام صحافی بھائیوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اسلامی جمعیت طلبہ کی دعوت پر آج تشریف لائے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں وفاقی بجٹ پیش ہونے والا ہے، اور بجٹ محض حسابات اور اخراجات اور آمدن کے حسابات پیش کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس سے حکومتی ترجیحات کا پتہ لگتا ہے اور حکومت کے مقاصد اور اہداف کیا ہے، اور آگے آنے والے دنوں میں پورے ملک کو کس ڈگر کے اوپر اور کس نہج کے اوپر لے کر چلنا چاہتے ہیں، اس پوری چیز کا تعین بجٹ کیا کرتا ہے۔ میں تعلیمی بجٹ کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یوں تو 18ویں ترمیم کے بعد تعلیم صوبائی مسئلہ ہے، لیکن ابھی بھی ہائر ایجوکیشن کی ریگولیشن اور جتنی اس کو بجٹ ایلوکیشن ہوتی ہے یہ وفاقی حکومت کی طرف سے ہوتی ہے۔ دوسری یہ کہ وفاقی حکومت جو ٹرینڈ سیٹ کرتی ہے، جس طرح کا بجٹ ایلوکیٹ کرتی ہے، جن ترجیحات کا تعین کرتی ہے، صوبے اسی ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں اور اسی کے مطابق چلا کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ پی ٹی آئی وفاق میں بھی موجود ہے، 2 صوبوں میں براہ راست اس کی حکومت موجود ہے، ایک صوبے میں اتحادی حکومت موجود ہے، تو 3 صوبوں کے بجٹ کا انحصار وفاقی حکومت کے بجٹ پر ہوگا۔ جو ترجیحات یہاں سے سیٹ کی جائیں گی وہی ترجیحات کو لے کر پاکستان کی وہ صوبے چلیں گے کہ جہاں پر ان کی حکومت موجود ہے۔ محترم صحافی حضرات، ہم تھوڑا بجٹ جو گزشتہ بجٹ پیش ہوتے رہے ہیں اس کا جائزہ لیتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت نے تعلیم کے لیے جو بجٹ 2020 میں مختص کیا تھا وہ اس بجٹ سے کم ہے کہ جو بجٹ 2018 میں مختص کیا گیا تھا۔ 2018 میں تعلیم کا جو ریکرنگ بجٹ ہے وہ 71.7% متعین کیا گیا تھا، مقرر کیا گیا تھا، تعلیم کو تفویض کیا گیا تھا، جبکہ 2020 میں 70.7% تعلیم کے لیے مختص کیا گیا تھا۔ اسی طرح جو پاکستان میں تعلیم کا ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے اس میں بھی بتدریج کمی کی جاتی رہی ہے، جس سے بہت ساری ایسی اسکیمیں کہ جن کو ترقیاتی اسکیموں کو آگے بڑھنا تھا وہ نہیں بڑھ پا رہی۔ ان سب کے اثرات یہ ہیں کہ یونیسیف کی رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان میں 5 سال سے لے کر 16 سال تک کی عمر کے 22.85 ملین بچے ایسے ہیں کہ جو تعلیم کی بنیادی سہولت سے محروم ہیں، اور یہ پاکستان میں 5 سال سے 16 سال تک کی عمر کی ٹوٹل پاپولیشن ہے اس کا 44% بنتے ہیں۔ اس طرح پاکستان دنیا میں آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے اعتبار سے دوسرا بڑا ملک ہے، جہاں یہ صورتحال ہے کہ تعلیم کی بنیادی سہولت ایک بچے کو میسر نہیں ہے، وہاں تعلیم کا بجٹ وفاقی حکومت مسلسل کم کر رہی ہے، اور صوبوں کی ترجیحات میں، حکومت کی ترجیحات میں بھی کہیں تعلیم موجود نہیں ہے۔ اور یہ صرف یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جب ہم ہائر ایجوکیشن کی طرف جاتے ہیں کہ جہاں دیکھتے ہیں کہ جس کی ریگولیشن اور بجٹ ایجوکیشن ساری وفاقی حکومت نے کرنی ہے، تو 2020 میں وفاقی حکومت نے ہائر ایجوکیشن کے لیے جو بجٹ ایلوکیٹ کیا تھا وہ اس بجٹ سے کم ہے کہ جو 2018 میں کیا گیا تھا۔ 2018 میں وفاقی حکومت نے 65 ارب روپے تعلیم کے لیے مختص کیے تھے، جس کو کم کر کے 2019 میں 59 ارب روپے کر دیے گئے، اور 2020 میں 64.1 ارب روپے وفاقی حکومت نے تعلیم کے لیے مختص کیے تھے۔ یہ جو تعلیم کے ساتھ گھنونا مذاق کیا جا رہا ہے، اس کا امپیکٹ یہ پڑا کہ پھر جامعات نے اپنی فیسوں میں اضافہ کیا، اور گزشتہ سال یہ رپورٹ گیلپ نے شائع کی کہ پاکستان کے 75% طلبہ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑھتی ہوئی فیسوں کے سبب ان کے لیے تعلیم، اعلیٰ تعلیم کا حصول مشکل ہو گیا ہے اور کسی درجے میں ناممکن ہو گیا ہے، اور اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ پھر پاکستان میں ڈراپ آؤٹ ریشو بڑھنا شروع ہو گیا۔ پاکستان کی جو ٹوٹل یوتھ ہے سیکنڈری ایجوکیشن کے اندر اس کا 17% آتا ہے، اور اس میں سے بھی 2.6% ہے کہ جو ہائر ایجوکیشن کی طرف جاتا ہے۔ ڈراپ آؤٹ ریشو ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں انفلیشن ریٹ بھی بڑھ رہا ہے، اور یہ پاکستان کی تعلیم کی یہی صورتحال ہے کہ جس کو انڈیکیٹ پھر یو این ڈی پی کرتا ہے کہ پاکستان ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں جنوبی ایشیا میں سب سے نیچے ہے، یعنی کہ صرف افغانستان سے اوپر پاکستان ہے، باقی تمام ممالک سے نیچے پاکستان ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کو ترقی کی شاہراہ کے اوپر لے کر چلنا ہے، پاکستان کو دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کی صفوں میں لا کر کھڑا کرنا ہے، تو حکومت کو تعلیم کو اپنی ترجیح پہ رکھنا ہوگا، اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا اور اس پر انویسٹ کرنا ہوگا۔ اور پاکستان کے جس کو اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی قوت نوجوانوں کے اعتبار سے دے دی ہے، ان نوجوانوں کو، ان کی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے لیے، ان کو پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے استعمال کرنے کے لیے حکومتوں کو اپنی ترجیحات کا بھی تعین کرنا ہوگا اور اس کے حوالے سے مستقل پالیسی بنانی ہوگی۔ گزشتہ سال ہائر ایجوکیشن کمیشن چونکہ موجود تھا تو اس نے مطالبہ کیا تھا حکومت سے کہ 104.95 بلین بجٹ ہائر ایجوکیشن کے لیے ایلوکیٹ کیا جائے، اور حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 70 ارب آپ کو ایلوکیٹ کریں گے، اور وہ وعدہ بھی پورا نہیں کیا، اور 64.1 ارب مختص کیے۔
اب کی بار تو جو ہائر ایجوکیشن کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے، لیکن فکواسا کہ جو پروفیسرز کی ایسوسیشن ہے اس نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ اگر آپ جامعات کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ 150 ارب کم از کم جامعات کے لیے مختص کریں۔ میں آپ کے سامنے جامعات کی تھوڑی سی صورتحال اور تصویر کا یہ رخ بھی پیش کرنا چاہوں گا کہ 21ویں صدی کی دوسری دہائی ختم ہونے جا رہی ہے۔ جب 21ویں صدی شروع ہوا تھا اور ہائر ایجوکیشن کے قیام سے پہلے تو جامعات کو 70% وسائل حکومت مہیا کرتی تھی اور جامعات اپنے طور پہ صرف 30% وسائل جنریٹ کیا کرتے ہیں، لیکن اب 2020 میں یہ صورتحال ہے کہ جامعات کو 29% وسائل حکومت پرووائڈ کرتی ہے اور 71% وسائل جامعات از خود جنریٹ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سرکاری جامعات کی بھی سیمسٹر کی فیس 1 لاکھ روپے اور 1,22,000 روپے اور 1,30,000 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ گزشتہ 3 سالوں میں پاکستان بھر کی جامعات میں 30% سے لے کر 70% اور 100% تک فیسوں میں اضافہ ہوا ہے۔ فیسوں میں اس اضافے اور زیادتی کے سبب ایک عام طالب علم کے لیے اعلیٰ تعلیم کا حصول مشکل بلکہ کسی درجے کے اندر ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ جس طرح پاکستان کے وسائل کے اوپر چند ہاتھ چند گھرانے قابض ہیں، تو مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی تعلیم کے اوپر بھی یہی چند ہاتھ اور یہی چند گھرانے قابض ہو جائیں۔ اس لیے پاکستان کا ایک عام طالب علم یہ باشعور ہے، یہ باصلاحیت ہے، آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں، آپ اس کو اکوموڈیٹ کریں، اس کے لیے آگے بڑھنے کے راستے مہیا کریں، انشاءاللہ یہ پاکستان کو تعمیر و ترقی کے راستے کے اوپر لے کر چل سکتا ہے۔ آخری 2 باتیں کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ 2013 کے اندر وفاقی حکومت نے یہ بل پیش کیا تھا جولائی 2013 میں کہ اب تعلیم میں جس کی فیس سالانہ 2 لاکھ روپے سے زائد ہوگی اس سے 5% ایڈوانس ٹیکس وصول کیا جائے گا، اور جس طرح ہر گزرتے دن کے ساتھ فیسوں میں اضافہ ہوا ہے، اور اب حال یہ ہے کہ اسلامی یونیورسٹی کی بھی ایسے ڈپارٹمنٹس موجود ہیں کہ جن کی سالانہ فیس 2.5 لاکھ روپے بن جاتی ہے، 2 لاکھ روپے بن جاتی ہے۔ جب آپ اس کے اوپر 5% ٹیکس بھی لگا دیں گے تو یہ تو ایک طالب علم کا خون نچوڑنے والی بات ہوگی۔ یہ تو بالکل آپ قوم کو اس نہج کے اوپر لے کر جا رہے ہیں کہ ایک عام طالب علم کے لیے تعلیم کا حصول مشکل اور ناممکن بنا دیا جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ظالمانہ ٹیکس ہے، اس ٹیکس کو ختم ہونا چاہیے۔ تعلیم پر کسی بھی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں ہونا چاہیے۔ تعلیم اور صحت یہ 2 بنیادی ایسی چیزیں ہیں کہ جو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ریاست کے ہر شہری کو مہیا کرے اور ہر شہری کو پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ اس لیے جو ظالمانہ ٹیکس یہ تعلیم کے اوپر لگایا گیا ہے، اس ٹیکس کو فی الفور ختم کیا جائے، اور بجٹ خود انڈیکیٹ اس بات کو کر رہا ہو کہ یہ بجٹ تعلیم دوست بجٹ ہے، یہ بجٹ پاکستان دوست بجٹ ہے۔ دوسری بات میں کرنا چاہوں گا کہ جو اس بجٹ سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے لیکن موجودہ حالات کے حوالے سے ہے، ہم NCOC اور وزارت تعلیم کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ جو گزشتہ عرصے میں انہوں نے پاکستان کے تعلیمی اداروں کو ایک بار پھر کھولا ہے، اور مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے تعلیمی ادارے اسی طریقے سے کھلے رہیں اور پاکستان کے تعلیمی اداروں میں تعلیمی سرگرمیاں برقرار رہیں، تو پاکستان کی تمام جامعات پر فوری طور پہ واک ان ویکسینیشن سینٹرز قائم کریں، 2 مہینے کے لیے قائم کریں، تاکہ پاکستان کے ان اعلیٰ تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی ویکسین لگوا لیں اور اس کے نتیجے میں کسی بھی وبا کی وجہ سے تعلیمی عمل میں کوئی خلل نہ آئے۔ دوسری چیز، کل اسلام آباد کے حوالے سے یہ خبر آئی ہے کہ چونکہ گرمی کی شدت بہت بڑھ گئی ہے کہ جس سے 25 طلبہ ایک تعلیمی ادارے کے اسکول کے اندر بے ہوش ہوئے ہیں، تو اس کے ٹائم کو بھی اس طرح مینیج کیا جائے، اسکول بند کرنے کی طرف نہ جائیں، بلکہ چونکہ آج کل طلوع آفتاب 5 بجے اور 5:30 بجے ہو جاتا ہے، تو آپ صبح جلدی اسکول کا آغاز کیجئے اور کوشش یہ کیجئے کہ ٹائم کو کم کریں، لیکن تعلیمی ادارے اپنے مطابق کھلے رہیں اور اسٹوڈنٹس یہاں پر آگے تعلیم حاصل کریں اور گرمی یا کسی بھی وبا کوئی اثرات اس طالب علم کے اوپر نہ پڑیں۔ تو اس پریس کانفرنس کو میں کنکلوڈ یوں ہی کروں گا کہ GDP کا منیمم 4% تعلیم کے لیے مختص کیا جائے، اور یہ وفاقی بجٹ ہو کہ صوبائی بجٹ، یہ سارے اس طرح بنے کہ تعلیم کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور تعلیم ان کی ترجیح میں شامل ہو۔ اسی طرح گزشتہ 3 سالوں میں فیسوں میں جس درجے اضافہ ہوا ہے، اور یہ صرف وہ فیسیں نہیں ہے کہ ٹیوشن فیس ہے، ابھی آپ نے یہ نوٹیفیکیشن پڑھا ہوگا کہ PMC نے یہ جو آپ فارم جو ہے ٹیسٹ کا فارم خریدتے ہیں اس کی پرانی قیمت 1500 روپے تھی، اب 6000 روپے کر دی ہے۔ یعنی انہوں نے ایک ہی حلے کے اندر یا ایک ہی لمحے کے اندر 300% اس کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے۔ تو یہ قیمت بھی کم کی جائے، یہ جتنے ایڈمیشن فارمز ہیں اور جتنی ایڈمیشن فیسز ہیں اور یہ ساری فیس ہیں گزشتہ 2 سالوں اور 3 سالوں میں جتنا اضافہ ہے سب واپس کیا جائے۔ تعلیم کے اوپر یہ جو ظالمانہ ٹیکس لگایا گیا ہے اس ٹیکس کو واپس لیا جائے، اور تعلیم حکومتوں کی ترجیحات کے اندر شامل ہونا چاہیے۔ ایک ترقی یافتہ پاکستان کی تعمیر کے لیے تعلیم کو فروغ دیجیے، تعلیم کو عام کیجیے، اور یہ جتنے بچے کہ جن کو اسکول میں جانے کی سہولت میسر نہیں ہے ان کو اسکول تک پہنچایا جائے،
کہ مستقبل کا خوشحال اور ترقی یافتہ پاکستان تعلیم کے ذریعے سے ممکن ہے۔ میں ایک بار پھر آپ تمام صحافی حضرات کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ ہماری دعوت پہ تشریف لائے، اور مجھے امید ہے کہ ہماری یہ بات آپ کے توسط سے پاکستان کے حکمرانوں تک بھی پہنچے گی اور سماج کی ان تمام اکائیوں تک پہنچے گی کہ جو ساتھ مل کے ایک تعلیم یافتہ پاکستان کے قیام کی جدوجہد میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ ایک بار آپ کا بہت شکریہ۔ حمزہ صاحب، یہ تو اچھی بات ہے، آپ کو معاملات کے اندر سب طلباء کا ہونا چاہیے، لیکن جو طلباء نے فیض آباد میں کیا اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ؟ کیونکہ آپ ناظر ہیں جی، اس کارنر، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ طالب علم باشعور ہوتا ہے، طالب علم پڑھا لکھا ہوتا ہے، اس کا کوئی بھی ایکٹ اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں ایک جاہل اور پڑھے لکھے میں کوئی فرق نہ رہے۔ تو میرا خیال ہے کہ حکومتوں کو اپنا کردار ادا یہ کرنا چاہیے کہ اگر طالب علم کا کوئی مطالبہ ہے تو آپ اس کو سنیں اور پھر آپ اس کی تشفی کا بھی کوئی انتظام کریں، آپ اس کی ریمیڈی کا بھی کوئی انتظام کریں۔ لیکن اگر ان کی بات نہیں بھی سنی جا رہی تو طالب علموں کو جمہوری معاشرے میں رہتے ہوئے مثبت انداز میں اپنی بات کرنی چاہیے، کہنی چاہیے، اور یہ جمہوری روایات کو ہمیں اس سوسائٹی کے اندر فروغ دینا چاہیے کہ جس کے اندر بات کہنے کا حوصلہ ہو، جرت ہو اور بات سننے کا حوصلہ موجود ہو۔ جو برائی میں کیا ہے طلباء کے بارے میں اس واقعے کے بعد، اس کا کیا آپ نے ایک امیج یہ بھی ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے اسٹیٹسٹکس پوری بیان کر رہے ہیں، یہی اسلامی جمعیت طلباء کا خاصہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ امیج کہ جس سے طالب علم یا اسٹوڈنٹ کمیونٹی کا امیج خراب ہوتا ہے، اس کو ابھارنے کی بجائے اس امیج کو ابھارے کہ جس سے پوری اسٹوڈنٹ کمیونٹی کا امیج بہت بہتر انداز میں سوسائٹی کے سامنے جا سکے۔